جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کہ جنہوں نے ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے، کسی نے ان کے خلفاء سے، کسی نے ان کے شاگردوں سے، کسی نے ان کی کتابوں سے، کسی نے ان کے بیانات سے، کسی نے ان کے بیانوں کی شارٹ کلپ سے، اکثر ہم میں وہ ہے جنہوں نے ان سے ضرور استفادہ کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کو اتارنے کا ذریعہ ہے، اور یہ سب اپنی جگہ ہدایت یافتہ تھے، مہدی تھے، مہتدی تھے، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، یا اللہ مجھے خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور میں دوسروں کو ہدایت کرنے والا بنوں، اس کے مجھے تو توفیق عطا فرما۔ تو ان بزرگوں کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی سوانح، یہ ہم سب کے لیے رہبری ہے اور ہمارے لیے اس میں اسباق ہے۔ اس لیے ہم سب ان ساری باتوں کو عبرت کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اب ان آگے میں بات کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سرتی دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے کلمات ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم علماء کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کے اندر ہر آنے والا انسان جانتا ہے، یقینی طور پر جانتا ہے کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جانے کا وقت متعین نہیں، جب اللہ بلا لے تب چلے جانا ہے۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں اللہ کی مانی، اللہ کے نبی کی مانی، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کبھی تو فرشتوں کی زبان سے بشارت سنائی جاتی ہو، اور کبھی زمین کے وہ ذرے اس کی جدائی کا غم مناتے ہیں، اور وہ جگہیں جن پر کھڑے رہ کر یہ عبادت کیا کرتا تھا وہ جگہیں روتی ہے، وہ چہرے جو ان کے ہاتھ پھرانے کی برکت سے سنت نبوی سے منور ہوئے، آج وہ چہرے ان کی جدائی پر اور اپنے آپ کو ہدایت پر چلتا ہوا دیکھ کر دونوں کا سنگم ہوتا ہوگا۔ ایک طرف غم ہوگا اور ایک طرف خوشی بھی ہوگی کہ راہ ہدایت پر مجھے چلا کر جانے والا آج دنیا سے رخصت ہوا۔ احادیث مبارکہ میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات لکھی جاتی ہے، شقی لکھا جاتا ہے یا سعید لکھا جاتا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں اللہ نے شقاوت رکھی یعنی بدبختی رکھی، اس کی طبیعت گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ گالی بولنے میں مزہ آ رہا ہے، چغل خوری میں مزہ آ رہا ہے، اور کسی کو طعن اور تشنیع کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اور جس کو اللہ نے سعید لکھ دیا، نیک بخت لکھ دیا، اس کو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے۔
کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، جلدی سے رب کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اپنی حاضری دے دوں۔ جہاں وقت ملا لوگ جمع ہوئے، کہا آ جاؤ کچھ دیر اللہ اللہ کر لے، کیونکہ سعید لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جس نے نبیوں والا لباس پہنا، جب اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا تو اپنے اسلاف کی نقش قدم پر چلنے والے کو اللہ کیسے محروم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جنہوں نے صرف اپنا لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا پہنا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور ان کو مقبول بنا لیا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی شخصیت سے کون نا واقف ہوگا۔ حضرت کا ایک لفظ جو آپ کی کتاب میں نے کہیں پڑھا کہ اللہ کے یہاں مقبولیت کام آتی ہے، ایک تو ہے محبوبیت اور ایک ہے مقبولیت۔ محبوبیت تو یہ ہے کہ دنیا جمع ہو گئی، محبت کرنے لگی، اور مقبولیت وہ ہے کہ جس کو خدا پسند کر لے، اور جس کے جانے کے بعد دنیا کے وہ گوشے روتے رہیں جس پر رات کی تنہائی میں یہ رویا کرتے تھے، زمین کے وہ حصے روتے ہوں گے جن پر ان کی پیشانی ٹکی ہوگی اور سجدہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں مقبولیت ہے۔ اور حضرت نے وہاں مثال بھی دی کہ ایک جو ہے عورت کا نکاح ہو رہا ہے، دلہن بن کر بیٹھی ہے، مہندی لگی ہوئی ہے، ساری سہیلیاں تو دیکھ کر کہتی ہے کہ بڑی اچھی مہندی تمہارے ہاتھوں پر ہے، لیکن دلہن کو بے چینی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارا مجمع تیری مہندی کی تعریف کر رہا ہے اور تیرے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ نہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ دلہن یہ کہتی ہے جس کے لیے لگائی ہے اگر اس کو پسند آ گئی تو بڑی اچھی ہے۔ ہم اعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو جب آخری وقت آئے گا رب کہے گا میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، کام بن گیا۔ اور اگر میرا عمل مخلوق کے لیے ہو رہا ہے، میرے جیسا بد نصیب جس کی آنکھوں کا استعمال غلط ہو رہا ہو اور پھر بھی اس کو اللہ کا ڈر نہ لگ رہا ہو کہ آنکھوں کے اندر روشنی دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، یہ آنکھیں کہیں اللہ کے سامنے یہ عرض نہ کرتی ہو کہ اے اللہ ایسے بد نصیب کے بدن میں مجھے کیوں ڈال دیا جو مجھ سے تیری نافرمانیاں کروا رہا ہے۔ میرے بدن کا ایک ایک عضو جو گناہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، کبھی ڈر نہیں لگا، آج ڈر لگا ہے تو رشتہ داروں کا ڈر، محلے والوں کا ڈر، لیکن یہ اللہ والے جو ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کا ڈر ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا بڑا مشکل۔ حضرت پیر صاحب کے داماد سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی تھی، تو ان کے زبان سے جب حضرت کے متعلق سنتا تھا تو یہ لگتا تھا کہ بڑی عجیب شخصیت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو دن میں کبھی کسی نے حضرت کو ستایا ہو تو حضرت پوچھتے تھے اس کا نام کیا ہے، اور رات کو اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے خاص طور پر دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج وہ سر جن سروں پر ان کا شفقت والا ہاتھ پھرا ہوگا، آج وہ سر تنہائی محسوس کرتے ہوں گے، کہاں گیا وہ شفقت والا ہاتھ جو میرے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، میرے سارے رنج اور غم دور ہو جایا کرتے تھے اور رب کی طرف طبیعت آگے بڑھنے لگتی تھی۔
آج جو ہے رب کی طرف جو مجھے راستہ بتا کر گئے ان کے لیے بے اختیار ان کی زبانوں سے دعائیں نکلتی ہوگی۔ حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا، کتنے گھر اللہ نے ان کے ذریعے سے آباد کیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک میرا مرید مجھے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ بہت قرضہ ہو گیا اور اتنا قرضہ ہے کہ زندگی بھر کماؤں تو بھی ادا نہ ہو سکے، میں تو خودکشی کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے بیعت ہوں اس لیے آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو تم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو کس طرح سے داخل ہوتے ہو؟ اس نے اپنا داخل ہونے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک حدیث پر اگر تم عمل کر لو تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تمہارا قرضہ آنن فانن ادا ہو جائے گا، اور وہ روایت ترمذی شریف کی یا ابو داؤد کی، کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو سنت کے مطابق اور بیوی کی طرف دیکھ کر السلام علیکم کہو مسکرا کر، اور بیوی جواب میں وعلیکم السلام کہے مسکرا کر۔ اللہ کے نبی کی یہ قول ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت دونوں پر اترتی ہے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب اتنی محنتیں کر لی کچھ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا یقین کے ساتھ حدیث پر عمل کرو۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ مرید آیا، حضرت نے قریب بلایا، کہا بھئی سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضرت جس قرضے سے میں نا امید تھا کہ کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، اللہ نے 6 مہینے میں سارا ادا کر دیا۔ تو اب وہ جو گھر ان کے ذریعے سے آباد ہوئے ہوں گے ان گھروں سے کتنی دعائیں نکلتی ہوگی، اور وہ گھر والے جن کے گھر آباد ہوئے آج تک وہ اپنے ان بزرگ کی یاد کر کر کہتے ہوں گے کہ اللہ جس نے میرا گھر آباد کیا تو ان کی آخرت آباد کر دے۔ یہ ہے مقبولیت۔ تو خیر آگے تو جو ہے حضرت کے دونوں خلفاء آپ کے سامنے جو ہے عرض کریں گے۔ میں تو ایک طفل مکتب کی طرح مجمع جوڑنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا کہ میں مجمع جوڑوں۔ اصل بات تو ان لوگوں کی ہوگی، میں ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا۔ حق تبارک و تعالی ہم کو تمام علماء حقہ کی اور اپنے مشائخین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے باطن کی فکر میں لگ جائیں کہ میرا باطن کس طرح سے سنور جائے۔ اگر یہ میرا باطن سنور گیا، ظاہری بدن چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور آج جو ہم ظاہری بدن پر پوری توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ میرا کپڑا ایسا ہو، میرا چلنا ایسا ہو، میرا بیٹھنا ایسا ہو، میرے ہاتھ پر گھڑی ایسی ہو، یہ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ باطن نہ بن جائے۔ اور یہ باطن بنانے کے لیے اللہ نے یہ مشائخ ہمارے پاس رکھے ہیں، ہم جو ہے ان کی قدر کریں اور اپنے باطن کو بنانے میں لگ جائے۔ اللہ میرا بھی باطن بنا دے، ہم سب کا باطن بنا دے، اور اپنا تعلق ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور ایسا بنا دے اللہ کہ ہماری زبان سے نکلے یا اللہ جواب آئے لبیک یا عبدی۔ اللہ ایسا بنا دے۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما کنتم یدرککم الموت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی نوحہ خانے کی مجلس نہیں، یہ رونے دھونے کی مجلس نہیں، یہ اپنے شیخ محترم حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو محبوب العلماء والصلحاء تھے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی روشن تعلیمات اور انہوں نے جو ہماری تربیت فرمائی اور امت کے سامنے جو انہوں نے راہ ہدایت کا ایک درس دیا، اس سے متعلق ایک مذاکرے کی محفل ہے۔ حضرت کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر گئے اور انسان کو مغموم رہنے، غمگین رہنے کی 3 دن تک اجازت ہے، اس کے بعد بندہ نارمل ہو، ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے۔ حالانکہ یاد تو جب جب آتی ہے تو دل بھر آتا ہے، اور نہ جانے یہ کیفیت کب تک رہے گی، اس لیے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں، اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف بھی نہیں ہے۔ میت پہ رونا، اس کی یاد میں آنسو بہا دینا، یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس معنی کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے خاندان کے اہل خاندان کے انتقال پر آنسو بہائے ہیں، اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال لیکن آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ اپنے بڑوں کے انتقال پر، ماں باپ کے انتقال پر، بیوی بچوں کے انتقال پر اتنے ملول ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ پاک نے ان پہ ظلم کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور کئی مرتبہ شکوے کے الفاظ، دنیا میں اتنے بدبخت ہیں، دنیا میں ایسے ایسے ظالم ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اتنا نیک بندہ جس سے نفع ہو رہا تھا وہ کیوں گیا؟ گویا کہ ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کس کو کتنا رکھنا ہے اور کس کو کتنی جلدی اٹھانا ہے۔ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، کس وقت تک کس کا دنیا میں رہنا بہتر ہے اور کس وقت اس کا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے، اللہ کے علم ہے۔ اور اللہ کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، ہماری مرضی سے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے خود فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو اگر محبتوں سے ٹالا جا سکتا تو لیلا مجنوں کو کبھی موت نہ آتی، اس کو اگر شفقتوں سے ٹالا جا سکتا تو ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی نہ مرنے دیتے، اس کو اگر حکمت و دانائی سے ٹالا جا سکتا تو لقمان حکیم علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اگر اس کو بہادری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بڑے بڑے پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بیوقوف آئے، عقل مند آئے، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بیوقوف جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا، رب کہلوایا، وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ یہ کیسی اٹل حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے شیخ اول حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور دارالوقف کے ایک بہت عظیم استاذ کا انتقال ہوا ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں کانپور کی طرف۔ یہ 94-95 کی بات ہے۔ تو حضرت نے عصر سے لے کر مغرب تک موت کے اوپر ہی گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ اصل میں موت جو ہے در حقیقت انتقال ہے، اور مومن کی زندگی میں انتقالات لگے ہوئے ہیں، اور یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث ہے۔ اور اس کو سمجھایا حضرت نے کہ دیکھو انسان کا وجود باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اس کا جوہر باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یہاں سے منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم کی طرف، تو پہلا انتقال باپ کی پشت سے ہوا، اور باپ کی پشت انتہائی تنگ و تاریک تھی۔ جب ماں کے رحم میں وہ پہنچا تو ماں کا رحم اس کے مقابلے میں بہت کشادہ تھا، تو یہ انتقال ترقی کا باعث بنا۔
پھر ماں کے رحم کے اندر بچہ پروان چڑھا اور وہاں سے اس کا انتقال ہوا عالم دنیا کی طرف. تو ماں کا رحم انتہائی تنگ و تاریک تھا دنیا کے مقابلے میں. جب دنیا میں آیا تو یہ بڑی وسیع جگہ. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو ودن منٹ اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر, اور دونوں کے الفاظ تقریباً سیم ہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر میں. باقی اذان اور تکبیر کے الفاظ دونوں برابر. اور الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے, یہاں تجھے ہر چیز بڑی بڑی نظر آ رہی ہے. گھر کی چھت بہت بڑی, گھر کے صحن میں جا کر آسمان بہت بڑا, چمکتا دمکتا سورج بہت بڑا, رات کے ستارے چمکنے والے اور جو ہے رات کا چاند بہت بڑا, گھر کے آنگن میں جو درخت لگا ہوا ہے وہ بہت بڑا, آنگن میں جو گھوڑا اور اونٹ بندھا ہوا ہے وہ بہت بڑا, اور گھر کے دامن میں جو پہاڑ ہے وہ بہت بڑا, اور اگر دریا کے کنارے رہتا ہے تو موجیں مارتا ہوا سمندر بہت بڑا. خبردار یہ سب بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے. تو وائس میسج بنا کر دونوں کان سے دل اور دماغ میں پہنچایا گیا کہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے, بڑی ہے تو اللہ کے ذات. تو ماں کے رحم سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو عالم دنیا بہت بڑا. پھر یہاں سے انتقال ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف. عالم برزخ کی طرف. عالم برزخ دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع. پھر عالم برزخ سے انتقال ہوتا ہے عالم جنت کی طرف, اور اگر بدبخت ہوا تو عالم جہنم کی طرف. اور یہ دونوں بہت بڑے, یہ دونوں بہت بڑے. تو انتقال در حقیقت مومن کی زندگی میں ترقی کا باعث ہے, ترقی کا باعث ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی. فرض کریں اتنا بڑا مجمع اگر جیل میں ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اور ایک لمبی مدت وہاں کاٹنی پڑے, اور کسی ایک آدمی کی رہائی وجود میں آئے, تو سچ بتاؤ دوستو, وہ جو آدمی رہا ہوا اس کی رہائی سب کے لیے باعث خوشی ہے کہ نہیں؟ کہ چلو ایک تو چھوٹا, ایک تو یہاں سے گیا, اور دوسرے اس سے بھی درخواست کریں گے اور خود بھی دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی عافیت سے نجات دے دیجئے. تو مومن دنیا کے اندر ایک قید خانے میں ہے. جو چھوٹا, جو یہاں سے گیا, جو چھوٹا, جی اس کے تو مزے ہی مزے. وہ تو عالم آخرت دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کے سکھ بھری جنت کی طرف چلا گیا. لیکن اگرچہ میں یہ سب کہہ تو رہا ہوں, لیکن تنہائی میں جب سوچتا ہوں تو دل بھر آتا ہے. بعض قیدی جو رہا ہو کے جاتے ہیں وہ ایسے پیارے ہوتے ہیں جو سب کا دل لگا کے رکھتے ہیں, اور جب وہ چھوٹ کے جاتا ہے, اگرچہ وہ ظاہر میں تو سب کے لیے خوشی کا باعث ہے, لیکن اس کا ساتھ جو چھوٹ رہا ہے اس چھوٹنے پر صدمہ اور غم ہوتا ہے, اس چھوٹنے پر صدمہ اور غم ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں آپ ہمارے پاس رہو, نہیں, جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کا ہم استقبال کرتے ہیں, لیکن کہا آپ جا تو رہے ہو لیکن آپ ہمیں یاد آؤ گے. ایسے حضرت پیر صاحب دنیا سے چلے تو گئے لیکن نہ جانے کب تک یاد آئے. اللہ تعالیٰ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے, کروٹ کروٹ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, بال بال مغفرت فرمائے. اب جو حضرت کی روشن تعلیمات تھی, ایک چیز جو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی وہ تھا اللہ کی ذات پر بھروسہ, توکل. یہ چیز بہت اچھی طرح سے, بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا. اللہ پاک اس کی حقیقت ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ. پڑوسی ملک میں جو ایک بستی ہے جس کا نام ہے جھنگ, حضرت کی وہیں رہائش ہے, وہیں کھیتی باڑی ہے, وہیں جامعہ معہد الفقیر ہے. پہلے بستی میں رہتے تھے تو حضرت نے ارادہ کیا, سب سے پہلے ارادہ اس بات کا ہوا کہ جب انہوں نے غور کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے 40 سال کے ہوئے اور 40 سال میں نبوت ملی, پھر ایک پیسہ کمانے کا ثبوت نہیں ملتا, اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے. تو سوچا کہ جب میں 40 سال کا ہو جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا. چنانچہ جن فیکٹریوں کے اندر جنرل مینیجر تھے اور جاب کرتے تھے, وہاں لیٹر لکھ دیا کہ میں فلاں تاریخ کو, یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے,
میں 40 سال کا ہو جاؤں گا پھر میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا. تو اس میں ایک فیکٹری والے تو ایک زمانے تک آفس پر وہی نام حضرت کا نیم پلیٹ رکھی, ان کا چشمہ ان کا قلم وہیں سجا ہوا رکھا, آفس کو لوک تھا, کرسٹل کا گلاس کا آفس تھا, فارغ رکھا اور کہا ذوالفقار آپ نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ آفس آپ کا انتظار کر رہے, جب چاہے آپ آ سکتے. بہرحال حضرت نہیں گئے. خیر بیت ارشاد کا سلسلہ چلا تو حضرت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کوئی ادارہ بناؤں, کوئی بڑی سی جگہ ہو جہاں ادارہ بناؤں, آنے والوں کے لیے سہولت ہو, پڑھنے والوں کے لیے سہولت ہو. تو مجھے بالضبط یہ پتہ نہیں کون سا شہر تھا, کوئی بڑا شہر تھا, اس کے آس پاس میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم کے تحت تاکہ آباد ہو جائے علاقہ, ایک اسکیم کے تحت لوگوں کو وہاں زمینیں الاٹ کرنی شروع کی. کہا وہاں بڑے بڑے ریٹائر لوگ, بڑے بڑے افسر, انہوں نے وہاں کوٹھیاں بنانی شروع کی. تو میں بھی اس علاقے میں گیا تو کسی آدمی سے میری بات ہوئی کہ مجھے جگہ چاہیے. کہا کہ 3 ایکڑ زمین ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. قیمت طے ہو گئی, معاملہ ہو گیا. 2 لاکھ روپے حضرت نے بیانہ بھی دے دیا. اللہ کی شان, تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ زمین اس کی ملکیت نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کی ہے, یہ تو لیز پر ہے, اس کے نام پر, اس کے نام نہیں ہے. اب ہم حکومت کی زمین پر مدرسہ مسجد کیوں بنائیں؟ جیسے کہا کہ بھائی ہم معذور ہیں, ہم اپنا سودا منسوخ کرتے ہیں کہ میں آپ کی جو ہے کیا خدمت نہیں کر سکتا. آپ ادارہ بنوانا چاہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے بنواؤں گا. کہ مسئلہ ادارہ کھڑا ہو کر بنوانے کا نہیں ہے کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہو کہ آپ کھڑے ہو کے بنوائیں, آپ خود بنائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین آپ کی ملکیت نہیں ہے, تو آپ ہمیں کیسے بیچ سکتے ہیں اس کو؟ تو کہ میں آپ کا بیانہ نہیں دوں گا, کہ مت دیجیے. اس طرح کی بات ہے. اللہ کی شان, حضرت کے پاس ایک گورنمنٹ کے محکمے کے ایک بڑے افسر تھے, قانون نافذ کرنے والا جو ادارہ ہوتا ہے اس کے. تو جب وہ شہر میں آتے تو ہٹو بچوں کی کیفیت ہوتی, جام لگ جاتا. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ذرا شہر کے باہر جائیں نا, باہر جائیں تاکہ ہم جیسے فقیروں کے لیے آنا آسان ہو جائے. لوگوں کو نہ جانے کتنی زحمت ہوتی ہے جب تک رہتے ہیں آپ کے پاس, ٹریفک جام ہوتا ہے. تو کہا انشاءاللہ کچھ کریں گے. کسی نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت تو ایک زمین لینا چاہتے تھے لیکن اس میں تو ایسی ایسی کیوری آ گئی, ایسا معاملہ ہو گیا, اس میں ایرر آ گئی. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں, آپ مجھے ایک اپلیکیشن دیں اور وہ زمین آپ کے نام. حضرت خاموش رہے. یہ شخص اپنے گھر گیا اور اس کا بھائی جج تھا عدالت میں, باشر آدمی تھا. اس نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ آپ پیر صاحب کے پاس جاؤ, حضرت کے پاس جاؤ, ان کی چائے بھی پیو 1 کپ, اور اپلیکیشن آپ خود لکھ کر دو اور ان سے کوئی صرف سگنیچر لے لو. کہ وہ شخص گھر آیا اور آنے کے بعد اپلیکیشن ڈرافٹ تیار کیا اور کہا بس آپ اس پہ دستخط کر دیجیے, ڈیٹ ڈال کے ہم سبمٹ کرا دیں گے. حضرت نے ان سے وہ اپلیکیشن لی اور کہیں ٹیبل پر, کہیں ڈراور میں رکھ دی. پھر وہ انتظار کرتا رہا, وہ شخص جو حضرت کا اصل مرید تھا. بھائی کہ بھائی اپلیکیشن بھی تیار ہو گئی, حضرت دستخط فرما کر آگے کیوں نہیں بھیجتے تاکہ آگے پروسیس چالو ہو جائے. کسی طرح سے اس نے حضرت کے گھر والوں کو, امی جان کو یہ بات کہلوائی کہ ہم کچھ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اپلیکیشن تیار ہے, وہ اس پہ صرف دستخط کرنا ہے, وہ نہیں آ رہی. امی جان نے پھر حضرت سے کہا کہ عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں اور اگر کوئی شخص ہمارے لیے سبب بن کر آ رہا ہے تو آپ ہی سے تو سنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں, تو آپ دے کیوں نہیں دیتے؟ کہ وہ یہ کہہ کے بات چلی گئی. میں نے ڈرور میں سے اس اپلیکیشن کو نکالا اور پھاڑ کر اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور کہا پیارے رب آپ سے لو لگائی ہے, آپ سے مانگنے کا عہد و پیمان کیا ہے, میں مخلوق کے در نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کی شان, اس واقعے کو بھی چند ہی دن ہوئے تھے, کچھ ہی وقت ہوا تھا. ایک شخص نے کہا کہ مجھے 30 ایکڑ زمین بیچنی ہے, اتنے پیسے آپ پہلے دے دو, بعد میں اپنی سہولت پہ دیتے رہنا. یہ وہ ادارہ ہے جہاں حضرت مدفون ہے, جہاں حضرت کی مسجد ہے, جہاں حضرت کا جو ہے معز الفقیر ہے, یہ وہ زمین ہے. تو کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کیسی لو لگائی اور کیسی نظر اللہ پہ جمائی.
اور کیسے کیسے کہا 3 ایکڑ کو ٹھکرایا تھا، اللہ نے 30 ایکڑ زمین عطا فرمائی، اللہ نے 30 ایکڑ زمین عطا فرمائی۔ ایک دوسرا واقعہ، اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے عجیب و غریب کیفیت عطا فرمائی تھی اور جوانی اسی میں گزری تھی۔ حضرت نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے شیخ حضرت پیر غلام حی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے، حضرت آپ حج فرما لیں، یہ میں اللہ کا دیا ہوا عطیہ لے کر آیا ہوں، آپ اس سے حج فرما لیں۔ اور حضرت نے اس کو قبول بھی کر لیا اور کہا بچہ آپ کو بھی حج پہ آنا ہے۔ اب جو کچھ تھا سپردند تو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، جو کچھ تھا خود کے پاس وہ تو دے دیا حضرت کو، لیکن ادب تھا، یہ تو نہیں کیسے کہ حضرت میرے پاس جو کچھ تھا وہ تو آپ کو دے دیا، اب میں کیسے حج کروں گا؟ بس یہ کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ میں حج کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ گھر آئے، جو حضرت کے والد کے ذکر کیا، حضرت کو اس طرح کے ساتھ کی گفتگو میری حضرت کے ساتھ ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ آپ کو بھی حج پہ آنا ہے۔ تو بڑے بھائی جان نے کہا میرا بھی بہت دل تڑپ رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کے جانا۔ کہ لائیے پاسپورٹ۔ کہا پہلے تو 1 کا معاملہ تھا، اب 2 ہو گئے، 1 نشد 2 شد۔ پھر والدہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے کے لیے گئے، امی جان حضرت پیر صاحب نے کہا ہے کہ بچہ تمہیں حج پہ آنا ہے اور آپ دعا فرما دیجیے کہ بیٹا میرا بھی بڑا دل تڑپ رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ کہ لائیے پاسپورٹ، اب 3 ہو گئے۔ اور نظر اللہ کی ذات پر، نظر اللہ کی ذات پر، اللہ کی شان۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا اسباب کی دنیا میں ٹکٹ کی خریداری، کس سے خریدیں؟ کہ میں نے ڈائری نکالی اور اپنے ایک دوست کو فون کیا جو یہی ٹریول ایجنٹ تھا اور ٹکٹ وغیرہ ایشو کرتا تھا، کہ بھائی مجھے 3 ٹکٹ لاہور سے جدہ کے لیے چاہیے، لیکن پیسے دوں گا میں آنے کے بعد۔ تو کہا کس نے مانگا ہے آپ سے، آپ لے کے جاؤ۔ اس زمانے میں بک لیٹ ٹکٹ ہوا کرتے تھے، ٹکٹ ایشو ہو گئے، اب ٹکٹ تو مل گئے۔ اب دوسرا بڑا مرحلہ تھا ویزا کا، اور ایمبیسی پر لکھ کر بورڈ لگ گیا تھا کہ اب ویزا کے حج کے ویزا ختم ہو گئے۔ وہ پڑھ کر آئے، دیکھا کہ ویزا ختم ہو گئے۔ تو کہا ہمارے ایک دوست تھے، کلاس فیلو تھے، وہ کسی ایمبیسی میں کام کرتے تھے اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں کسی ایمبیسی میں کام کرتا ہوں اور اگر اس لائن کا کوئی کام ہو تو مجھے یاد کرنا۔ کہ میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ بھائی مجھے کچھ مسئلہ ہے، اس کو منہ میں مت ڈالو، بہت وحشت ہوتی ہے، بس بہت مناسب انداز سے چل رہا ہے، کوئی گھر پہ بیٹھ کے سن رہا ہوگا، وہ پھر بعد میں سنتا رہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو ذوالفقار میرے آفس آنا پڑے گا۔ تو خیر کا میں نے آسا اٹھایا اور میں ان کے آفس پہنچ گیا۔ جب آفس پہنچا تو وہ تھے نہیں، ان کی ایک اسسٹنٹ تھی لیڈی۔ انہوں نے کہا سر کیسے آنا ہوا، کہ آپ کے باس کہاں ہیں، کیا وہ تو آؤٹنگ پر ہیں، آتے ہوں گے۔ اللہ کی شان، کہا کہ آپ ان کو فون لگائیں، دیکھیں کہاں ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خیر وہ آفس کے اندر گئی، حضرت جو ہے سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے آگے کے حصے میں۔ سوچا کہ یہ لیڈی ہے اور کیا باس اور کیا لیڈی، میں اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں۔ کندھے سے رومال اٹھایا، بچھایا اور 2 رکعت محبت والی اللہ کے سامنے پیش کی۔ جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ لیڈی آئی اور مجھے دیکھ کر گئی۔ تو اللہ پاک نے اس 2 رکعت کی برکت سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس شخص کا جو بھی کام ہوگا ہمیں کرنا ہے۔ میں نے سلام پھیرا، دعا کی، اس کے بعد کہ سر آپ کو کام کیا ہے، ہمارے باس سے آپ کو کام کیا ہے؟ کہا مجھے حج کی ویزا چاہیے۔ کہا پاسپورٹ لائیے۔ کہ صرف میرا نہیں ہے، 3 ہیں۔ کہا جتنے بھی ہیں آپ لائیے۔ میں نے پاسپورٹ دے دیے۔ کہا آپ کل آ کر لے کے جائیے۔ دوسرے دن جب پہنچے تو وہ شخص موجود تھا۔ کہا بھائی آپ کو کیسے ویزا مل گئے، وہاں تو ایمبیسی پہ لکھا ہوا ہے کہ ویزا حج کے بند ہو گئے۔ کہ اصل میں ہم ایمبیسیوں والوں کا کچھ کوٹا سسٹم ہوتا ہے، تو ہمارے حصے کے ویزا تھے، وہ آپ کو لگ گئے، آپ کی قسمت میں تھا۔ کہا ٹکٹ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور ویزا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر ایئر لائنس والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جدہ جانے والی ایئر لائنس فنش، ختم، اب کوئی پرواز جدہ نہیں جائے گی۔ یہ بڑا مسئلہ، لیکن یقین تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ جس ذات نے یہاں تک پہنچایا وہ وہاں تک بھی پہنچائے گا۔ کہ میں نے اپنے ایک دوست کو جو میرا کلاس کا ساتھی تھا اور ٹیلی فون کے
محکمے کے اندر بڑا آدمی تھا، اس کو فون لگایا کہ بھائی مجھے حج پہ جانا ہے اور جدہ کی فلائٹیں کہا جا رہا ہے کہ بند ہو گئی، اب اس روٹ پہ اس ٹریک پہ کوئی فلائٹ نہیں جائے گی، تو کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کہ ذوالفقار میں نے بہت اپنے گھر کی دعوت دی، آپ کو کبھی نہیں آئے، یہ تو آپ کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا، دعوت کھانی پڑے گی، تب جا کے یہ کام بنے گا۔ کہ میں نے ایسا اٹھایا، میں پہنچ گیا، کھانا کھا چکے، کھانے کے بعد اس شخص نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ایئر لائنس کے آفس میں فون کرو، جیسے ادھر سے کہا رنگ جائے تو مجھے دینا، لینڈ لائن کا زمانہ تھا، رنگ گئی تو میں نے فون ریسیور ان کو دے دیا۔ کہا سر مجھے 3 سیٹیں چاہیے جدہ کے لیے۔ کہ سر آپ کون سے دنیا میں رہتے ہیں، اخبار کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اعلان ہو چکا کہ جدہ کی فلائٹیں فنش ہو چکی، اس ٹریک پہ اب کوئی فلائٹ نہیں جائے گی، آپ نے نہیں دیکھا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے بتا دیا تو مجھے پتہ چل گیا، اب ادھر فلائٹ نہیں جائے گی تو میں کل اسٹاف کو بھیجتا ہوں اور آپ کے آفس کی جتنی ٹیلی فون لائن ہے وہ ساری کی ساری کھدوا دیتا ہوں، اس لیے کہ اب آپ بھی آرام کریں، آپ کو کیا؟ نہیں سر ایسا مت کرنا، دوسرے ٹریک پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے، مجھے تو ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، ایسا مت کرنا۔ نہیں کیا ایسے میں ایسا کر کے رہوں گا، آج زندگی میں ضرورت پڑی تو آپ مجھے راستے بتا رہے ہو، تو کہ نہیں سر ایسا ہرگز مت کرنا، ہمارے فون ڈیمیج مت کرنا، ہماری لائن مت کھولنا۔ اور یہ کہ میں ایک سجیشن دیتا ہوں اعلیٰ حکام کو کہ ایک فلائٹ وہ جدہ کے لیے ایکسٹرا بھیج دیں تاکہ جو رہے وہ مسافر ہیں وہ اس پہ چلے جائیں۔ کہ اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد ایک فلائٹ کا اعلان ہوا، وہ فلائٹ گئی جس میں یہ عاجز، حضرت نے فرمایا کہ یہ عاجز، میری والدہ اور میرے بھائی، ہم بس 3 افراد تھے اور پوری فلائٹ میں سوائے عملے کے اور کوئی نہیں تھا۔ جب ہم جدہ پہنچے تو دوست احباب کو پتہ چل گیا تھا، بہت سے ملنے آئے، تو میرے ایک کلاس کے ساتھی تھے جو کسی جاب پر گئے تھے وہاں کام کرنے کے لیے، وہ بھی ملنے آئے اور انہوں نے مجھے ایک طرف کیا سائڈ پر، کہا ذوالفقار کیا آپ کو پتہ ہے جب میں یہاں جاب پر آیا تھا اور مجھے اس ملک میں آنا تھا تو ایک رقم میں نے آپ سے قرض لی تھی؟ حضرت نے کہا یاد تو پڑتا ہے۔ کہا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے، میں وہ اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ اتنی بڑی رقم تھی، ہم تینوں کا حج کا سارا خرچ نکل آیا۔ خیر بات آگے بھی لمبی ہے، لیکن مجھے بس یہاں تک بتا کے یہ سمجھانا تھا کہ کتنا بڑا توکل، اللہ کی ذات پر کتنا بڑا اعتماد، یہ سبق ہمیں انہوں نے سکھایا۔ ہم مخلوق کی جیبوں پہ نظر نہ رکھیں، مخلوق کے مالوں پہ نظر نہ رکھیں، نظر رکھیں اللہ کے خزانوں پر، نظر رکھیں اللہ کی ذات پر، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ نیز حضرت کی زندگی میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ محبت، اللہ کی محبت پر جس انداز سے وہ گفتگو کرتے تھے، اللہ کی محبت کا نام سن سن کے منہ میٹھا ہو جاتا تھا، اور اتنی محبت کی صدائیں لگائیں، اتنی محبت کی صدا لگائیں کہ خود محبوب العلماء والصلحاء والعوام والخواص ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو شان محبوبیت عطا فرمائی۔ اور اس تعلیم سے، اس روشن تعلیم سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر سارے کے سارے مجاہدے کرنا آسان ہو جاتے، اس لیے کہ جب محبت نہیں ہوتی تبھی تو آدمی کام نہیں کرتا، تبھی تو کسل ہوتا ہے اس کے اندر۔ محبت ہی تو آدمی کو اٹھا دیتی ہے، محبت ہی تو اچھال دیتی ہے، محبت ہی تو پہاڑ کاٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، محبت ہی تو صحراؤں کے اندر دریا بنانے پہ مجبور کرتی ہے، محبت ہی سے تو یہ انرجی ملتی ہے، محبت میں جو ہے آگے بندے کو چلنے کا اسٹیمنا ملتا ہے۔ تو حضرت نے محبت کو خوب کھولا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر خود بھی عمل کرتے تھے اور اسی کی دعوت پوری دنیا میں چلاتے تھے کہ اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے جب محبت کرو گے تو پھر آگے کے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ نیز محبت تو مقصد ہے زندگی، اور اس مقصد کو پانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر پر حضرت نے بہت توجہ دی، مراقبے پر حضرت نے بہت توجہ دی کہ جب آپ اللہ کی ذات کا ذکر کریں گے تو مذکور کا، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ذاکر کے دل میں مذکور کی محبت آ جاتی ہے۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ لیمو تو آپ نے دیکھا ہے نا، پیلا پیلا ہوتا ہے، ہرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک لیمو کو آپ کاٹنے کے بعد اس پہ زیرہ اور نمک چھڑکیں، پھر ذرا ہاتھ میں لے کے اس کو دبائیں،
کیسا لگ رہا ہے؟ میٹھا؟ منہ میں پانی آیا؟ تصور کریں ذرا اس کا، کیسا لگ رہا ہے؟ کھٹا لگتا ہے نا؟ تو جب لیمو کا تذکرہ، جب لیمو کا تصور ہم کرتے ہیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لیمو کی تصویر پڑھے، پڑھنا نہیں ہے کبھی، پڑھنا مت، نہ مزہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ لیمو اس کے استظہار کے ساتھ تصور کر کے اس کو، تو منہ میں پانی آ جائے گا کہ نہیں؟ تو جب اللہ کی ایک مخلوق، اس کا ہم تذکرہ کریں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات کے عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو حضرت نے ایک پوائنٹ زندگی کا ان کے یہ تھا کہ ذکر پر، مراقبے پر بہت محنت کی، کہ جب بندہ ذکر پر، مراقبے پر محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے گی، اور جب محبت دل میں آئے گی تو دوسرے اعمال پہ خود بخود کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر نماز پڑھنا آسان، پھر روزے رکھنا آسان، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان، یہ ساری چیزیں آسانی ہو جائیں گی۔ بہرحال دوستو، ضرورت ہے اس بات کی، جانے والا تو چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ جانے کیا کیا انعام اور اکرام پایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، لیکن ہمارے لیے ایک مشعل جلا کر گیا، ہمارے لیے ایک راستہ دکھا کر گیا کہ ہم بھی اسی نقش قدم پر آگے بڑھیں۔ تو یہ جو باتیں آپ نے سنی، اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صاحبزادگان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جو روشن تعلیمات انہوں نے اپنی زندگی میں دیں اللہ تعالیٰ ان کو سینے سے لگا کر عظمت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی غلو سے، ہر قسم کی بدعت سے، ہر قسم کی خرافات سے اللہ پاک ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في موضع آخر واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت انسانوں میں بہت سارے انسانوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسانوں میں ہی رہنے والے کچھ انسان کا انتخاب ہوتا ہے، جن کا انتخاب ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب نظر ہوتے ہیں، جن کا انتخاب ہوتا ہے وہ مقبول خدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کا انتخاب زمین پہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے۔ یہ انتخاب ارضی اور زمینی نہیں کہلاتا بلکہ یہ انتخاب آسمانی اور عرشی کہلاتا ہے۔
یعنی عرش الہی پر اس کا انتخاب ہوتا ہے، اسے منتخب کیا جاتا ہے، اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا گروہ انبیاء ہے۔ سب سے پہلا جو انتخاب ہوا وہ انبیاء کرام کا۔ انبیاء کرام کے بعد جو انتخاب ہوا حضرات صحابہ کا۔ حضرات صحابہ کے ساتھ انتخاب ہوا اہل بیت کا، خاندان نبوت کا۔ مختلف انسانوں میں انتخاب ہوا ایسے لوگوں کا کہ جن کے قلوب کو، جن کے دلوں کو اللہ رب العزت اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا علم، اپنا خوف اور اپنی خشیت کا ایک بڑا حصہ دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو متعین کیا۔ پھر جنہیں اللہ منتخب کرتے ہیں ان کی شان کے مطابق اللہ ان میں کمالات بھی رکھتے ہیں۔ پھر کمالات جو ان میں ہوتے ہیں وہ کمالات دو طرح کے، ظاہری کمالات سے بھی اللہ نوازتے ہیں اور باطنی کمالات سے بھی اللہ نوازتے ہیں۔ جو اللہ کے منتخب، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کی طرف سے ملہم، اللہ کی طرف سے موفق جن کو ہونا ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو ظاہری کمالات اور باطنی کمالات، جمال ظاہر اور جمال باطن دونوں کا انہیں اللہ پیکر اور مجموعہ بناتا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام میں جتنے انبیاء گزرے ان تمام انبیاء کو اللہ نے جمال ظاہر کا بھی پیکر بنایا تھا، حسن و جمال کا مظہر اللہ نے انہیں بنایا تھا، اور ہر ظاہری عیب سے اللہ نے محفوظ کیا تھا۔ چنانچہ نبیوں میں کوئی ایسا نبی آپ کو نہیں ملے گا جو نبی کسی ظاہری جسمانی بیماری میں مبتلا ہو اور اسی جسمانی عیب کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو، خلقی عیب اس میں رہا ہو، کوئی ایسا نبی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو چونکہ انبیاء کرام منتخب انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے تو اللہ نے انہیں جمال ظاہر سے بھی آراستہ کیا اور جمال باطنی جمال اور باطنی کمالات جتنے ہو سکتے ہیں ان تمام سے اللہ نے انہیں پورے طور پر وافر حصہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور صحابہ کرام کا زمانہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد جو کام انبیاء لے کر آئے رشد و ہدایت کا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا، دلوں سے اخلاق ذمیمہ کو نکالنے، اخلاق حمیدہ سے بھرنے کا کام اللہ جن سے لینا تھا، اللہ نے ایسے بندوں کو بھی کمالات کا، صفات کا، امتیازی خوبیوں کا اللہ نے ان کو مرکز بنایا۔ تو اللہ نے بہت سے بندوں کو کمالات باطنی سے بھی نوازا اور ظاہری کمالات اور حسن و جمال سے بھی نوازا۔ اس اصول کے پیش نظر اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو آج جس شخصیت، شیخ و مرشد، ہم تمام کے محبوب نظر حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر ایک نگاہ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو جمال ظاہر سے بھی نوازا تھا، حسن و جمال کا اللہ نے آپ کو بالکل پیکر بنایا تھا،
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے حسین و جمیل بنایا تھا، خاص طور پر جب کہ آپ پر مرض کا ہجوم نہیں ہوا تھا، جس وقت آپ تقریباً بہت ساری بیماریوں سے محفوظ تھے۔ اس زمانے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے حسن و جمال کا ایک صورت اللہ نے دنیا میں ظاہر فرمایا تھا۔ یہ جمال ظاہر تھا ان کا۔ سن 2000 میں جب افریقہ میں پہلی دفعہ، لوساکا میں پہلی دفعہ جب حضرت کی زیارت ہوئی، میں تو کسی اور مقصد سے وہاں بلایا گیا تھا، 1 ہفتہ مجھے ٹھہرنا تھا، 3 دن میرے بیانات ہو چکے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس شہر میں کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، انجینئر ہیں، اور پہلی دفعہ اس شہر میں ان کا اعتکاف ہونا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب میں آپ کے قیام گاہ پہ پہنچا، تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس وقت حضرت کی عمر 58 سال کی رہی ہوگی، ایک بھری سی جوانی تھی، اور حسن و جمال کا ایک پیکر ہمارے سامنے تھا۔ سفید صافہ ہے، سفید لباس ہے، سامنے عصا ہے، چہرے اور پیشانی پر معرفت کا نور ہے، آواز میں بلا کی محبت و تاثیر ہے۔ چند منٹ میری ملاقات ہوئی تو وہاں میرا دل کہہ رہا تھا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ میں وہاں سے نکلا، کوئی زیادہ بات نہ ہوئی تھی، کوئی زیادہ تعارف نہ ہوا تھا، پھر بھی ہم نے نکلتے ہوئے اپنے میزبان سے کہا کہ اب میں اس شہر میں بیان نہیں کروں گا، مجھے بستر دے دیں، آپ کے گھر پہ بھی نہیں رہوں گا، ان کے ساتھ میں اعتکاف کرنے والے ہیں، 3 دن 4 دن میرے باقی ہیں، میں 4 دن حضرت کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بس وہی 4 دن کا جو پہلا قیام حضرت کے ساتھ رہا، اس نے حضرت کے جمال ظاہر اور جمال باطن سے پورے طور پہ اس طرح سے ہمیں واقف کرایا کہ ہمیشہ کے لیے میں ان کا غلام بن کے رہ گیا۔ اللہ نے آپ کو جمال ظاہر سے بھی اور جمال باطن سے بھی نوازا تھا۔ جمال باطن کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، صبر ہے، شکر ہے، تحمل ہے، عفو درگزر ہے، تسلیم و رضا ہے، توبہ و استغفار ہے، انابت ہے، تفویض ہے، اور اسی طرح ہر ایک کے ساتھ شفقت و محبت ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت مولانا توکل کے اعتبار سے حضرت کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کو سنا رہے تھے۔ ایک حصہ میں اس کا سناؤں۔ جب معہد الفقیر میں مسجد بننے کی بات آئی، نقشہ بن گیا، تو وہاں کے احباب نے کہا کہ حضرت آپ سے جو متعلقین ہیں ان تمام کو خبر کر دی جائے اور ان سے کچھ کلیکشن اور کچھ پیسے کی بات کی جائے، ان سے امداد اور چندے کی بات کی جائے۔ تو حضرت کا رنگ بدل گیا اپنے لوگوں پر اور فرمایا، جن کا گھر ہے ان سے کہو، جن کا گھر ہے ان سے کہو، یعنی اللہ سے دعا کرو۔ مجھے وہاں کے ایک استاذ مکرم نے بتایا، پھر کسی اعلان کی نوبت نہیں آئی اور پوری خوشنما ایک مسجد تیار ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی ذات پر توکل، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، کمالات باطنی سے ہے۔ اسی طرح حضرت والا کو اللہ رب العزت نے حد درجے کی ذہانت، میموری، حد درجے کی ذہانت، فطانت، بصیرت، دور اندیشی سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا، اور علم پر ایسا استحضار، علم پر ایسی گہری نظر، باتیں اس قدر آپ کو یاد کہ تعجب ہوتا ہے۔ جب حضرت کا پہلی دفعہ ملیشیا اجتماع ہوا، حاضری ہوئی، اس حاضری میں ہم نے حضرت سے وقت لینا چاہا، ہجوم تھا، تو رات کے 3 بجے مجھے وقت ملا کہ آپ کی ملاقات کا جو وقت ہے وہ رات کے 3 بجے ہے۔
اس وقت میں حضرت کی جو درس بخاری ہے، یعنی مختلف مدرسوں میں حضرت والا نے بخاری کی پہلی حدیث کا درس دیا ہے، بہت سے مدرسوں میں حضرت نے بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا ہے۔ جتنے بھی حضرت کے دروس تھے میں نے سب جگہ سے چھانٹ کر مقررات کو حذف کر کے اس کی مکمل ایک کتاب بنائی، تقریباً 200-250 صفحے میں، اور میں لے کر وہاں پہنچا۔ حیران ہو گیا جیسے میں نے حضرت کے سامنے پیش کیا، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مقررات کو حذف کر کے آپ کی تمام تر علمی باتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے بخاری کی اول اور آخری حدیث کا درس جمیل۔ اس وقت مجھے اتنی حیرانی ہوئی، اور آج بھی حیران ہوں، کہ حضرت نے فوراً پوچھا کہ علم بلاغت، علم معانی کی جو بات ہم نے اس میں لکھی ہے وہ آپ نے رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے؟ اللہ اکبر! علم بلاغت ایک ادب کا، عربی ادب کا بہت ہی اسٹرانگ، بہت مضبوط سبجیکٹ ہے، ہر عالم بھی جلدی اسے پڑھا نہیں سکتا۔ اس پر جو حضرت نے بات کی تھی تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ وہ جو علم معانی، علم بلاغت کی جو باتیں ہم نے کھولی ہیں، اور تقریباً 10-15 صفحے میں، وہ باتیں آپ نے لی ہیں کہ نہیں لی ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہ باتیں ہم نے لی بھی ہیں، اور ہم نے اس کا عربی حوالہ بھی اس میں نقل کر دیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رات کے 3 بجے تھکے ہارے عشاء بعد سے تمام سالکین سے ملاقاتیں ہیں، ذہن و بدن تھکا ہوا ہے، لیکن حضرت کا ذہن فوراً ایک خاص اہم مضمون کی طرف گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا استحضار عطا کیا تھا۔ جب اہل دل کے تڑپا دینے والے اشعار پیش کیا ہم نے حضرت کو دبئی میں، تو حضرت نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ دیکھتے چلے گئے، تقریباً 100 صفحے کی وہ کتاب ہے، اس میں وہ سارے وہ اشعار ہیں جو حضرت نے اپنے بیانات میں کہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا، اور دیکھتے ہی میں تو مکمل کتاب تیار کر کے لے گیا تھا، لیکن فوراً کہا حضرت نے یہاں پر یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ چھوٹا ہے، اس کا یہ پہلا مصرع بعد میں آ گیا، یعنی فوراً وہاں پہ حضرت نے اصلاح کر ڈالی، جبکہ وہاں دوسری کتابیں نہیں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کا علم ہمیشہ مستحضر رہتا تھا، اشعار ہوں، واقعات ہوں، حدیثیں ہوں، یہ تمام کے تمام آپ پر استحضار رہتا تھا۔ تو اللہ نے یہ بصیرت بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر کمالات کے باوجود تواضع، انکساری، عاجزی اور فنائیت اس کے آپ بالکل پیکر تھی۔ کوٹ کر آپ میں تواضع، انکساری، ہمیشہ عاجزی، انکساری۔ ہم نے تو تھوڑا کم دیکھا ہوگا بنسبت، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب تو ماشاءاللہ حضرت کے بڑے مقرب رہے، اور ہر دم حضرت کے پاس آنا جانا رہا، انہوں نے زیادہ اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس قدر تواضع، انکساری کہ ایک دفعہ سفر میں حضرت کی ملاقات کے لیے گیا، اور ملاقات کے درمیان ہم نے عرض کیا کہ حضرت پورے مہاراشٹر کے جمعیت علماء کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے بڑے ہی محبین میں سے ہیں، اور ابھی میں آ رہا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تذکرہ کیا آپ کے بارے میں کہ وہ تو آیت من آیات اللہ ہیں۔ جلدی حضرت کسی کو مانتے نہیں تھے، جن کا تذکرہ میں نے کیا، جلدی کسی کو گردانتے نہیں تھے، خود بڑے انسان تھے، لیکن فرمایا کہ حضرت آیت من آیات اللہ ہیں۔ حضرت اور تمام مخصوص احباب کھانا کھا رہے تھے، حضرت کا آخری لقمہ ہاتھ میں تھا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی تعریف کی کہ آیت من آیات اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جب یہ آپ نے سنا تو ایک لمحہ سر جھکایا اور بلک کر رو پڑے، اور وہ آخری لقمہ منہ میں لیتے ہوئے دوسرے روم میں چلے گئے، اور دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ یہ ایک بڑا تعریف کا جملہ سن کر اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوئے، بلکہ تواضع، انکساری اور عاجزی اور اللہ کے سامنے آہوزاری۔ میرے ساتھیو، یہی ہے جمال باطنی، جس اللہ نے آپ کو جمال باطن دیا تھا، کمالات سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا، انہی کمالات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مگر یہ تمام تر چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب کہ انسان مجاہدے کی بھٹی میں
اپنے آپ کو پگھلاتا ہے، اپنے آپ کو پیستا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، دل میں درد و سوز رکھتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اسے یہ کمالات سے نوازتے ہیں۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں اللہ نے ایک دم سے ان کو دے دیا ہوگا۔ سنیے ذرا، مسکین پور جہاں حضرت فضل حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، فضل علی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں حضرت ایک دفعہ 4 مہینے کے لیے گئے اور 4 مہینہ وہاں رہ کر حضرت نے وہاں مراقبہ کیا۔ روزانہ 8 گھنٹے کا مراقبہ کرتے تھے، روزانہ 8 گھنٹے کا مراقبہ کرتے تھے 4 مہینے، اور 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور 3 پارے کی تلاوت کرتے تھے۔ جب بندہ محنت کرے گا، ترج النجات ولم تسلک مسالکہا، ترج النجات ولم تسلک مسالکہا فإن السفن لا تجری علی الیبس، تم محبت اور معرفت اور خوف اور خشیت کی منزل کو چھونا چاہتے ہو مگر اس راستے پر تو چلتے نہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کشتیاں خشکی پہ نہیں چلا کرتی ہیں، کشتی پہ نہیں چلتی ہے، کشتی خشکی پہ نہیں چلتی ہے، اسی طرح بغیر محنت کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ حضرت کا یہ مجاہدہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا چاہیے۔ جب یہ مجاہدہ کیا، راتوں کو اللہ کے سامنے جاگے، اللہ نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ لگتا ہے پوری دنیا کے اگر آپ انمول نہ ہوتے تو آج آپ کی وفات پر پوری دنیا میں اکثر و بیشتر جاننے والے لوگ آج غمزدہ نہ ہوتے، رنجیدہ نہ ہوتے۔ ہمارے بعض مشائخ، حضرت کے بعض خلفاء ابھی تک اپنے آنسو کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے آپ کو انمول کر دیا۔ جگر مراد آبادی نے ایک عجیب بات اپنے بارے میں کہی تھی، اپنے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، جگر مراد آبادی نے، ذہن سے نکل گیا۔ تو انسان جب اپنے اللہ کے سامنے رہتا ہے، محنت و مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ منتخب کر دیتے ہیں۔ اسی انتخاب کا نتیجہ تھا کہ محبت، اللہ سے محبت، اس محبت کے مضمون کو جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ، جتنے الگ الگ پہلوؤں اور الگ الگ اینگل سے ہمارے حضرت نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جدید اور قدیم تمام مشائخ کے مضامون کو حضرت نے محبت کے الفاظ میں پرو دیا ہے۔ اس لیے یہ محبت کے عنوان پر میں ایک بات مجھے یاد آئی آتے ہوئے کہ کتنی محبت تھی آپ کو کہ اللہ کی محبت سے بندوں کے دلوں کو بھر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہم نے فون کیا حضرت کو خبر خیریت کے لیے، تو حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا، مجھے فرمایا مفتی انعام، اللہ کے بندوں کے دلوں کو محبت سے بھر دو، اللہ کے بندوں کے دلوں کو محبت سے بھر دو، اللہ آپ کے دل کو محبت سے بھر دے گا۔ گویا محبت کا غلبہ آپ کے اوپر تھا۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نحویوں میں ایک گرامر داں تھے، گرامر کے جاننے والے تھے، جن کو سیبویہ کہتے ہیں۔ سیبویہ کا جب انتقال ہوا تو اس انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو کہا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں گرامر لکھ رہا تھا اور اعراب اور معرفہ وغیرہ کی بحثوں کو میں لکھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے ذہن میں آیا کہ سب سے بڑا معرفہ کون سا، سب سے بڑا معرفہ کون سا، اعرف المعارف کون سا؟ تو میں نے کہا دنیا کے لاکھوں بے شمار الفاظ ورڈز ہیں، اس میں ایک ہی لفظ ایسا ہے جسے اعرف المعارف کہا جائے، اور وہ لفظ اللہ ہے۔ کہتے ہیں جب میرا انتقال ہوا اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا سیبویہ تم سے میں کیا حساب لوں، تم سے کیا حساب لوں؟ پوری دنیا کے سارے لفظوں میں تم نے میرے ہی لفظ اللہ کو عارف المعارف کہا، سب سے بڑا درجہ تم نے دے دیا، اونچے مقام تک تم نے پہنچا دیا، اسی پر میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یقین جانیے جو رب کریم سیبویہ کے لفظ اللہ کو عارف پہنچانے پر مغفرت کر سکتا ہے، جس بندے خدا نے 30-40 سال تک ہزاروں لاکھوں انسانوں کے
دلوں میں اللہ کی محبت کو پہنچایا ہو، اس اللہ نے آپ کی مغفرت کیوں نہ کی ہو۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بڑھائیں، اور اللہ کی محبت کے ساتھ انابت اور خوف اور خشیت، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ محبت الہی بھی ہو اور محبت کے ساتھ دل کا رخ، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف اور خشیت بھی ہو۔ یاد رکھیں، یہ انابت ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم علماء کرام کے لیے آپ کی باتوں میں ایک بڑی تسلی ہے۔ ہم نے رکن یمانی کے سامنے حضرت سے ایک سوال کیا۔ پہلے جب اتنا رش نہیں ہوتا تھا تو حضرت ہمیشہ رکن یمانی کے پاس بیٹھتے، تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پڑھانا ہوتا ہے، فلاں فلاں کتابیں میرے ذمے میں ہیں، فلاں فلاں کتاب میرے ذمے میں ہے، مطالعہ نہیں کر پاتے۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارا جو سلسلہ ہے، اکابر کا جو سلسلہ ہے، مشائخ کا جو سلسلہ ہے، اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرمایا کہ اہل علم انابت کے ساتھ اگر مطالعہ کریں گے تو بہت جلد ان کا مطالعہ بھی ہو جائے گا، بہت سے سوالات اشکالات حل ہو جائیں گے۔ اور پھر طریقہ حضرت نے وہی رکن یمانی کے سامنے فرمایا، جب مطالعہ شروع کریں تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں، ایک لمحے، 1 سیکنڈ، 2-5 سیکنڈ کے لیے، کہ اللہ کی طرف سے علمی فیضان آ رہا ہے، اللہ کی تجلیات میرے قلب پر آ رہی ہیں، اب آپ مطالعہ شروع کر دیں۔ فرمایا اس مطالعے کی نورانیت بڑھ جائے گی۔ پھر فرمایا اپنے درس کو اگر پربہار بنانا ہو اور اپنے درس کو بچوں کے لیے مؤثر بنانا ہو تو درس دینے سے پہلے، 1 سیکنڈ پہلے، شروع کرنے سے پہلے، ایک لمحے میں یہ سوچ لو میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ کا علمی فیضان، نورانی فیضان میرے قلب پر آ رہا ہے، میری زبان سے ان طلبہ پہ جا رہا ہے۔ بس اتنا سوچ لو، پڑھانا شروع کرو، تمہارے درس کے اندر بہار رہے گی اور تمہارا درس سہل اور آسان رہے گا۔ یہ گویا فرمایا کہ ہمارا یہ سلسلہ تعلیم و تعلم میں، درس و تدریس میں، مطالعہ میں رکاوٹ مخل نہیں ہے بلکہ معاون ہے۔ تو ایک ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف ہمیشہ توجہ اور دھیان کا ہونا، تو محبت الہی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، انابت الہی حاصل کرنا چاہیے، خوف و خشیت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے ہمیشہ حضرت والا کی زندگی میں، آپ کے بیانات میں جو خوف، جو خشیت، جو انابت، جو آہوزاری اور جو کیف اور جو سوز اور جو ساز، جو مستی اور جو جذب، جو کیف آپ نے محسوس کیا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ جاتے جاتے گویا ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ سنو سنو، اگر تم چاہتے ہو تو یہی سب چیزیں تم حاصل کرو، ورنہ تو ہم اور آپ یہ حسرت کرتے رہ جائیں گے کہ تیری محفل بھی گئی، تیرے چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، تیرے چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ جو بندہ خدا ہمارے آپ کے لیے، خصوصاً اپنے خلفاء کے لیے راتوں کو جاگ کر روتا تھا، صبح کے وقت نالہ و فریاد کرتا تھا، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، کفن پہن لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے اب محشر میں آگے تم سے ملاقات کریں گے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے وہ تو نہیں ملیں گے، لیکن ان کا مشن، ان کی تعلیم، ان کا طریقہ ہمیں اور آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اس لیے اس اجتماع کا، اس تعزیتی پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو دولت آپ نے تقسیم کی ہے اور ہمیں اور آپ کو تقسیم کر کے دینا چاہا ہے، اس کو ذرا ہم آگے بڑھائیں، اپنے آپ پہ تھوڑی محنت کریں۔ بغیر محنت، بغیر مجاہدہ اور بغیر کوشش کے کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے۔ بس یہی کسی اللہ نے کہا جس کی زندگی محمود ہے، جس کی زندگی محمود ہے، اس کی زندگی، اس کی موت بھی محمود ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے،
اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جتنے اکابر اور جتنے مشائخ گزرے ہیں، وہ اکابر اور مشائخ کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے، ان کے مقامات کو اور اعلیٰ سے اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے دنیا کے کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جس میں آزمائش، مصیبتیں، مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور انسان جب ان مشکلات کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اس کو اگر برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اس کو نوازتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے حضرت کا بھی ہوا، کچھ آزمائشی دور سے گزرے، کچھ آزمائشی دور سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حسن و خوبی کے ساتھ اس دنیا سے آپ کو اٹھایا ہے کہ آج جس طرح امام احمد بن حنبل آزمائشی دور سے گزرے تھے تو ایک دفعہ دل بھر آیا تھا، فرمایا تھا اے لوگو میرا جنازہ فیصلہ کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا میرا جنازہ فیصلہ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں ہمارے حضرت کے لیے آپ کا جنازہ ہو یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اہل محبت کا غم ہو، اس نے فیصلہ کر دیا کہ ایک آزمائش تھی جو رفع درجات کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر ہم مدرس ہیں، اگر ہم امام ہیں، اگر ہم کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، اگر آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تم دیے باد مخالف، یعنی جو مخالف ہوائیں ہیں، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی طرف سے حضرت والا کو خوب خوب رحمتوں سے اور اپنی عنایتوں سے اور مغفرت سے اللہ آپ کو نوازے، آپ کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے لبریز فرما دے، اور حضرت کے جو جانشین ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم اور صاحبزادے حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، یہ تمام کے تمام جو ہیں ہم تمام کے لیے آنکھوں کے پھول ہیں اور دل کے تارہ ہیں۔ میں بتاؤں حضرت کی تواضع اور حضرت کے بیٹوں کی تواضع بتاؤں کہ حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ ڈائری لے کر آگئے، اور میرے پاس نہیں بلکہ کئی لوگوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ ذرا اس میں مجھے کچھ نصیحت لکھ دیجئے۔ ہم تو حضرت کے غلام تھے اور ہم تو حضرت کے قدموں پڑے ہوئے تھے، ہم تو خود سیکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ تربیت اور یہ تواضع انکساری کہ میں کن کا بیٹا ہوں یہ نہیں دیکھا، بلکہ آئے اور ہر ایک کے پاس، کئی لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ذرا اس پہ نصیحت لکھ دیجئے، انشاءاللہ وہ نصیحت ہمیں ہماری زندگی میں کام آئے گی۔ یہ بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی محبت، معرفت، خوف اور خشیت کی دولت عطا فرمائے، اور حضرت نے جس سے مشعل کو جلایا تھا، روشن کیا تھا، اسی مشعل کو ہمیں بھی لینا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت تقریباً پوری رات جاگتے تھے، خاص طور پر اعتکاف میں پوری رات جاگتے تھے، اور جو شروع کے حالات حضرت کے ہیں 3 گھنٹے سوتے تھے، یہ مجاہدہ تھا 3 گھنٹے سونا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بھی معتکف کے قریب تھا، تو رات کو حضرت جاگتے رہے، پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی تو کچھ ساتھی بڑے میاں حضرت کے معتکف میں چلے گئے اور اشراق تک باتیں کرتے رہے، اشراق تک باتیں کرتے رہے۔ جب چلے گئے تو حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت سے کہا کہ ابو یہ لوگ جو بات کر رہے تھے کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، یہ تو بعد میں بھی کہہ سکتے تھے، کسی اور وقت آ کے کہہ سکتے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو چونکہ چھوٹے تھے تھوڑا بے تکلفی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو پیر صاحب کوئی لوہے کے ہوتے ہیں، ایسے کہا پیر صاحب کوئی لوہے کے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا سنو، جملہ سنیے، وہ میں نے بھی سنا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا شمع جل کر اپنے آپ کو پگھلا کر روشنی دیتا ہے، شمع کی روشنی جلنے اور پگھلنے پر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے بندوں میں ہدایت کی روشنی کو پھیلانا ہے تو اپنے آپ کو جلانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا۔ یہ ہے وہ ذات جنہوں نے اپنے آپ کو بے لوث اور بے غرض ہو کر پوری دنیا میں 50 ملکوں کا سفر کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تحریر میں اور آپ کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے، ہر کوئی کہنے والا اس کا قائل ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے اسی ملک میں بعض ایسے عالم ہیں جو اردو کتاب جلدی نہیں دیکھتے، ہمیشہ عربی کتاب ہی دیکھتے ہیں اور کسی کو جلدی مانتے انتے نہیں ہیں۔ تو ان کے شاگرد نے مجھے بتایا کہ حضرت مولانا کی جو کتاب تھی دوائے دل،
تو انہوں نے بتایا کہ دوائے دل اور خطبہ ذوالفقار جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ ارے رے اس میں تو بڑا نور نظر آتا ہے، ارے رے اس میں تو بڑا نور نظر آتا ہے، اور کہا کہ میں اس کو اپنے سرہانے میں رکھتا ہوں، اپنے سرہانے میں رکھتا ہوں۔ کوئی اردو کتابوں نہیں پڑھتے تھے، میں جانتا ہوں ان کو، ہمیشہ عربی کتابیں، اور فقہ و فتاوی میں اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ایک زمانے میں حیدرآباد میں شیخ الحدیث تھے، تو انہوں نے کہا تو اللہ اکبر، میں بھی حیران ہو گیا کہ ایسا بندہ جو کسی کو نہیں مانتا وہ کہتے رے اس میں بڑا نور نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام میں نور رکھا تھا، لہٰذا یہی دولت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ آج یہی پیغام لے کر جائیں کہ جس حد پر ہم ہیں اس سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ انابت ہو، خوف ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ جب یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان اونچے سے اونچے مقام کو پاتا ہے۔ اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، صرف میں سامنے والے سے کہہ رہا ہوں، مشائخ ادھر بیٹھے ہیں ان سے نہیں کہتا، تمام ساتھی اس طرح بیٹھیں جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے اور سر کو جھکا لیجئے۔ اللہ رب العزت کی شان کتنی بلند ہے کہ انابت اور خوف اور خشیت اور آنکھوں کے آنسو اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ جب شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کانپ رہے تھے، ان کی روح کانپ رہی تھی۔ تو اللہ نے کہا اے احمد کیوں کانپتے ہو؟ تم دنیا میں میرے سامنے میرے خوف سے، میری محبت سے تم اتنا روتے رہے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے تمام مردوں کو میں نے معاف کر دیا۔ جو پاک پروردگار کسی ایک بندے کے رونے پر قبرستان کے تمام مردوں کو معاف کرے، اے جوانوں، اے ساتھیوں، اگر ہم اور آپ اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں تو کیا اللہ ہماری نسل کو، ہمارے خاندان کو اور ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً معاف کرے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنے اللہ کے سامنے ڈبڈباتی آنکھیں رکھیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدقسمتی اور شقاوت یہ ہے جمود العینی و قساوت القلبی، کہ آنکھیں سوکھی رہ جائیں اور دل میں قساوت و سختی رہ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ اس بنا پر ذرا اپنے آنکھوں کو نم کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنی زندگی پہ نظر رکھیے۔ اگر ہمارے شیخ کفن پہن کر دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی ان کے پیچھے ہی چلنے والے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو محشر میں ہمیں وہ کہیں ہم نے تیرے لیے راتوں کو جاگ کر، اعتکاف کی حالت میں تجھے جاگ کر تجھے بنانے سنوارنے کی کوشش کی اور تم تو اور پیچھے رہ گئے، گناہوں میں ڈوبے رہ گئے۔ اللہ، اس بنا پر ہمیں اپنے خوف اور خشیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت ذرا کراہ رہے تھے تکلیف کی بنیاد پر۔ تو حضرت طاؤس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ احمد ابن حنبل موت کی شدت میں کراہتے ہو، اتنا یاد رکھو کہ فرشتے جو ہیں وہ تمہارے کراہنے کو بھی لکھتے ہیں۔ کیوں اس اخیر وقت میں فرشتے کو لکھنے پہ تھکا رہے ہو، لکھنے پہ لگا رہے ہو؟ ذرا تم اپنے آپ کو مت کراہو۔ لکھا ہے موت واقع ہو گئی، کلمہ زبان سے نکلا، مگر تمام جسمانی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے کراہنا بند کر دیا تھا۔ یہ ہے ہمارے اکابر جو اپنے موت کے وقت بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ایک طرف حضرت کی زندگی کو سامنے رکھیں، محبت اپنی جگہ پر، مگر کمالات اور صفات اور ان کی خوبیوں سے ہمارا دل اگر خالی ہے تو حسرت کے ساتھ اپنے اللہ سے ہم دعا کریں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ جو بندہ دنیا میں سر جھکاتا ہے محشر میں اس کا سر اٹھا ہوگا۔ جس نے دنیا میں ندامت کا سر نہیں جھکایا
محشر میں اسے سر جھکانا پڑے گا۔ بعض عارف نے کہا جسے اپنی زندگی پر دنیا میں رونا نہیں آیا اسے محشر میں رونا پڑے گا۔ ہر آنکھ کو رونا ہے، جس نے دنیا میں رو لیا اسے آخرت میں رونے سے بچنا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ حضرت دعا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ جی بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں۔ پروردگار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ظاہر بھی ناپاک و گندہ ہے، باطن بھی ناپاک و گندہ ہے۔ پروردگار ظاہر میں تیرے بندے ہیں مگر باطن میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ ہماری گندگی کو دور فرما، ہماری گندگی کو صاف فرما، اللہ جی معاف فرما۔ اللہ ہم نے سنا، اے اللہ ہم نے سنا بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ شرکت کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی ہم نے سنا بہت سے اللہ آپ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے تذکرے پر رحمت اترتی ہے۔ اللہ آج جن کا تذکرہ ہوا ان کے واسطے سے ہمیں اللہ ایسی رحمت عطا فرما کہ ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے ہمیں پاک و صاف فرما۔ اے اللہ ظاہر کے گناہ کے ساتھ باطن کے گناہوں کو معاف و صاف فرما۔ اللہ ہمارا دل حسد سے، کینہ سے، بڑائی سے، عجب سے، بدگمانی سے، اللہ ہر قسم کی خرابی سے اللہ ہمارا دل لبریز ہے، معاف فرما دیجئے، صاف فرما دیجئے، اللہ صاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے سنا ٹوٹے دلوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ٹوٹے دلوں پر تو نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اللہ آپ کے یہاں بہت سے بندے، اللہ بہت سے مقرب بندے دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں آب دیدہ ہیں، غم زدہ ہے، سہا نہیں جاتا۔ اللہ ایسے ٹوٹے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے، بال بال مغفرت فرما، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کی طرف سے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ زبان کہنے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ، لیکن آپ کا مقرب بندہ ہے، اس محبت کا تقاضا ہے یا اللہ ان کے احسانات کا تقاضا بھی ہے۔ پروردگار آپ کے درجات کو بلند فرما دے،
اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دے۔ اللہ کریم بہت تھکا ہارا بندہ آپ کا گیا ہے، جنہوں نے بہت مدتوں ان کو دیکھا ہے، سالوں سال ان کو دیکھا ہے، اللہ دیکھتے تھے آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، مولا بدن تھکا ہوا ہے، پھر بھی اللہ آپ کے بندوں کے دلوں میں محبت پھونکتا رہا۔ اللہ آج نگاہ محبت سے آپ دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے۔ اللہ ایک سی بوہ نے آپ کے نام اللہ کو عارف کہہ دیا تو اللہ آپ کی رحمت جوش میں آ گئی اور آپ نے ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ اس بندے نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مردوں اور عورتوں کو انہوں نے اللہ کرنا سکھا دیا، ان کے دل کو اللہ کہنے والا بنا دیا، اللہ لفظ اللہ کو محبوب بنا دیا۔ اللہ اسی کے صدقے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے لیے تمام علوم کو، ان کی کتابوں کو، بیانات کو، ان کے محنت کیے ہوئے سالکین، ان کے خلفاء کو اللہ ان کے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہر عمل کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام کی طرف سے، ہم تمام جتنے یہاں موجود ہیں، ہم تمام کی طرف سے آپ کے روح پر نور کو، آپ کے نور، آپ کی روح کو مسرور فرما دے، خوشیوں کا تحفہ عطا فرما دے۔ ہم تمام کی طرف سے نام بنام، ہم تمام کی طرف سے نام بنام ایصال ثواب کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش فرما دیجئے اللہ، اور آپ کے طریقے پر ہم تمام کے لیے چلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمدم ہم بازاروں میں رہتے ہیں، سڑکوں پہ چلتے ہیں، دل ہمارا خراب ہوتا ہے، مولا ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرما دے، صالحین کی صحبت نصیب فرما دے، دوائے دل ہم تمام کو عطا فرما دے۔ اللہ ہم تمام کے گھروں میں محبت و رحمت عطا فرما، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر قرضے سے اللہ ہم تمام کے گھروں کو محفوظ و نجات عطا فرما۔ اللہ یہاں آپ کے جتنے بندے آئے ہیں صرف اور صرف ایک بندے کی محبت میں آئے ہیں، اے اللہ ایک بندے کی محبت میں آئے ہیں۔ ابراہیم ادھم نے خواب دیکھا تھا کہ فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں دفتر ہے، پوچھا یہ کیسا دفتر؟ یا فرشتے نے کہا اس میں وہ ان لوگوں کا نام لکھا ہے، ان لوگوں کا نام لکھا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو فرشتے نے کہا آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے، پھر کل ہو کر ایک دوسرا دفتر دیکھا، پوچھا فرشتوں سے اس میں کس کا نام ہے؟ فرشتے نے کہا اس میں ان کا نام ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا اس میں میرا نام ہے یا نہیں؟ کہا ہاں سب سے پہلے تیرا ہی نام ہے۔ ابراہیم ادھم پریشان ہو گئے، کہا کیا وجہ ہے؟ کل جو لوگ اللہ سے محبت کرتے والے تھے ان میں میرا نام نہیں تھا، اور جن سے اللہ محبت کرتے اس میں میرا نام شامل۔ فرشتہ نے کہا بات یہ ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت کرتا ہے، ان سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اہل محبت سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرما، طریقہ عطا فرما، جذبہ عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ جو مشائخ کام کر رہے ہیں اے اللہ ان مشائخ کی قدردانی نصیب فرما۔ جتنے ہمارے مشائخ ہیں جہاں بھی ہوں، دور دراز ہوں، جس سلسلے سے ہوں، اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، ان تمام کے فیض کو عام و تام فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔